نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے اوپر میں بات کرنے لگا ہوں، میں نے بہت عرصے سے اس موضوع کو نہ چھیڑا۔ بہت سے لوگوں کی یہ تمنا تھی اور بار بار ان کا کہنا تھا کہ جی آپ شہادت کا واقعہ بیان کریں، کربلا کا واقعہ بیان کریں۔ یہ واقعہ چونکہ ایسا ہے کہ اس کے اندر تاریخ بہت پلٹے کھاتی ہے اور یہ تاریخی واقعہ ہے، تو اس کے اندر بہت سی روایات ہیں، تو لہٰذا کسی بات کو لے کر بھی حقیقت کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہی حقیقت ہے، چونکہ یہ واقعہ مورخین اس کے اندر شیعہ مورخین بھی ملیں گے، باطل مورخین ملتے ہیں، سنی مورخین ملتے ہیں، تو لہٰذا ان تمام کے اندر ہر طرح کی روایات ہیں، تو لیکن اصرار تھا بہت لوگوں کا کہ جی یہ واقعہ بیان کریں، تو لہٰذا میں آج اس واقعے کو شروع کرنے لگا ہوں۔ اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ یہ تاریخی واقعہ ہے، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو میری سمجھ کے اندر آیا، جو میں نے تاریخی کتابیں کنگال کے کچھ آپ کے سامنے اس کا کچھ تفصیل عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر دیکھا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک حق بھی رہا ہے، حق کے مقابل باطل بھی آیا ہے۔ جب بھی حق نے کوئی حق بات کی ہے تو اس کے مقابلے کے اندر باطل نے سر اٹھایا ہے۔ باطل کبھی کسی روپ میں آیا، کسی روپ میں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زہر دی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت مخالفین مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دی گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ حضرات نے سن رکھا ہے، کس طرح ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ شہید کیا گیا۔ پھر اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ایسے سازش کی گئی کہ ایک عورت کو تیار کیا گیا، ان کے نکاح کے اندر اس عورت کو لایا گیا، پھر اس کے ذریعے سے ان کو بھی زہر دیا گیا۔ اسی طرح پھر ان کی وفات دنیا سے گئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آتا ہے دور حکومت، ان کا آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی بڑی شاندار زندگی گزاری ہے، اور ان کی زندگی کے اندر فتوحات بھی بہت سی فتوحات ہوئی ہے، اسلام کا پرچم دور دور تک لہرایا گیا۔ پھر جب ان کا آخری وقت آیا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر لوگوں نے مشورے دینے شروع کیے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اپنا نائب مقرر کر دیجئے، اپنی زندگی کے اندر پیچھے اپنے وہ مقرر کر دیجئے جس کے ہاتھ کے اندر کنٹرول حکومت آئے، جو بادشاہ بنے، آپ اپنی زندگی کے اندر مقرر کر دیں۔ رائے دی گئی کہ یزید کو آپ منتخب کر دیں۔ 50 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے یزید کی متحد بھیجا تھا۔ انہوں نے پھر ترکی تک یہ لشکر گیا تھا، ترکی تک، استنبول تک انہوں نے علاقے فتح کیے۔ پھر یہ واپس آیا تو 51 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یزید کو حج کا امیر بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مشورے لینے شروع کر دیے، کس کو بنائیں کس کو نہ بنائیں۔ تو لہٰذا مشورے کرتے کرتے پھر بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ میں یزید کو وہ نامزد کر دیتا ہوں۔ اس کے نامزد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری جو قوم ہے بنو امیہ، وہ ہمارے علاوہ کسی اور کو وہ کسی اور کو پسند نہیں کرے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو، چونکہ دشمن کی سازشیں چلتی تھی، منافقین ہر دور کے اندر ہوا کرتے تھے، سازشی ٹولے ہر دور میں ہوا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ کسی اور کو نامزد کر دیا جائے، پھر دوبارہ مسلمانوں کی آپس میں جنگ نہ ہو، مسلمانوں کے اندر آپس کے اندر انتشار نہ بنے۔ تو لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کیا، مکہ میں آئے، وہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مشورہ کیا۔ مدینہ منورہ کے اندر آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس طرح میں آپ کی کیا رائے ہے، اگر یزید کو نامزد کر دیا جائے حکومت کے لیے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کسی کو مجبور نہ کریں، کسی پہ زبردستی نہ کریں، عوامی رائے پہ چھوڑ دیں، جو ہوگا پھر بعد میں جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دینا، لیکن آپ کسی کو مجبور نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا میں مجبور نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات وہ یہ تھے کہ یہ وہ اس حق کے اندر نہیں تھے کہ یزید کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت کی جائے۔ باقی حضرات سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، بات ہوئی، ان کو ساری صورتحال بتائی کہ اگر اس طرح جو ہے کسی اور کو نامزد کریں پھر ایسا پھر نہ ہو کہ دوبارہ مسلمانوں کی آپس کے اندر جو ہے لڑائیاں ہوں، آپس کے اندر انتشار نہ ہو، اگر دوبارہ یہ جنگ چھڑ گئی تو پھر روکنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ کی کیا رائے؟ اس وقت تک یزید کا کردار بھی ان کے سامنے نہیں تھا، یزید شروع سے غصے والا بھی تھا اور اس کی لاابالیاں بھی ظاہر تھی، بے پرواہ قسم کا آدمی تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے جو ہے دوسرے حضرات سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد پھر واپس آئے، اور پھر واپس آ کر جو ہے جس وقت انہوں نے یزید کو بلانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحتیں جو کی ہیں، ان نصیحتوں کے اندر بھی یہ انہوں نے کہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، فرمایا کہ اللہ سے ہر وقت اللہ کا خوف دل کے اندر رکھنا، اور فرمایا مخلوق کو جو ہے صحیح معنوں کے اندر دین کی طرف جو ہے راغب کرنا، وہ اسلام کے لیے جو ہے دین کے لیے محنت کرنا۔ اسی طرح فرمایا کہ مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ عراق والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے میں کھڑا کریں گے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے مقابلے میں آ جائیں، اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو یاد رکھنا وہ نبی کا آل ہے، نبی کا گھرانہ ہے، ان کے ساتھ فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھائی سے پیش آنا، اس لیے کہ ان کے ہمارے اوپر بہت زیادہ حقوق ہے، نبی کا گھرانہ ہے۔ یہ نصیحتوں کے اندر ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو کی ہیں۔ ان نصیحتوں کے اندر یہ نصیحتیں ہیں۔ یہ ساری نصیحتیں کرنے کے بعد پھر ان کو نامزد کیا گیا۔ نامزد جو ہے کرنے کے بعد جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو انتقال کے بعد یزید نے پہلے ہی جو ہے مخالفت کی، وہ یہ کی کہ اس نے جو ہے قاصد بھیجے مدینہ کی طرف۔ مدینہ کے اس وقت گورنر ہے ولید بن عتبہ، اس کو کہا کہ عبداللہ بن زبیر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ میرے لیے بیعت کریں اور حضرت امیر معاویہ کی رخصت کا اعلان کر دیں، وہ دنیا سے چلے گئے، وفات کا اعلان بھی کر دیں۔ تو ولید بن عتبہ نے ان کو رات کے وقت بلایا، جس وقت قاصد پہنچا تو رات کو پیغام بھیجا۔ اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مسجد کے اندر صحن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ تو ولید کا حکم گیا، انہوں نے کہا اس وقت گورنر نے ہمیں کیوں بلایا ہے، لہٰذا ان کے دل میں آیا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی فراست سے سمجھ گئے۔ فرمایا لگتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا ہے، اور فرمایا کہ وہ یزید کی بیعت کے لیے ہمیں بلا رہا ہوگا اس وقت۔ یہ جا کر جو ہے ساری بات اس نے بتائی ان کو۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر تو اسی وقت جو ہے رات کو ہی اپنے بھائی جعفر کو لے کے جو ہے مدینہ سے مکے کی طرف چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ بات ایسی ہے کہ یہ میں اس طرح اکیلے آپ کو نہیں بتا سکتا، میں صبح کو سب لوگوں کے سامنے جو ہے جو کروں گا، فیصلہ کروں گا بیعت کرنی یا نہیں کرنی، اس کا جواب میں صبح کو دوں گا۔ صبح ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بیوی بچوں کو لیا۔ انہوں نے کہا میں مکے کی طرف جاتا ہوں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ حدود حرم جو ہے اس کے اندر تو کافر بھی حملہ نہیں کرتا تھا۔ فرمایا اس وقت کافر بھی حدود حرم کا حیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ہم جو ہے سکون کے ساتھ رہیں گے، اطمینان کے ساتھ رہیں گے، وہاں پہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لہٰذا یہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر چلے گئے۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے اندر چلے گئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں مکے کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ یہیں پہ رہیں مدینہ کے اندر ہی۔ تو لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں مکہ کے اندر ہی جاؤں گا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ اچھا، فرمایا کہ اے شہید میں تمہیں اللہ کی امان میں دیتا ہوں۔ یہ کہا کہ اے شہید، یہ اس لیے کہا کہ حضور علیہ السلام کی اس کے اوپر جو ہے مختلف اشارات تھے کہ یہ میرا نواسہ شہید ہوگا۔ جس وقت حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو دیا، حضور نے پکڑا تو پکڑ کے رونا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس طرح جو ہے اس حسین کو اس طرح جو ہے وہ شہید کر دے گی، میری امت اس کو شہید کر دے گی۔
تو یہ اشارات تھے مختلف، جس کی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شہید میں تمہیں اللہ کی امان کے اندر دیتا ہوں۔ خیر یہ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچے، مکہ کے اندر جا کے جو ہے ادھر یہ مکہ میں پہنچے، ادھر یزید کو پتہ چلا کہ ولید نے ان کے ساتھ نرمی کی ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے اس نے نرمی کی، ان سے بیعت نہ لی، تو اس نے جو ہے پھر ان کو رکا لکھا کہ تو جو ہے کیوں نہیں کرتا، جو ہے بیعت تو نے کیوں نہیں کی، تو اس نے ولید بن متبہ کو معزول کیا، اس کی جگہ پہ جو ہے عمر بن سعید کو جو ہے اس نے ولید جو ہے مقرر کر دیا، اور اسے کہا کہ تو اس طرح کر، ان کو گرفتار کر، ان سے بیعت کر، اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو انہیں گرفتار کر لے۔ پھر اس نے 2000 کا لشکر تیار کیا، مدینہ سے مکہ کی طرف اس نے جو ہے بھیج دیا۔ اب یہ دونوں حضرت عبداللہ بن زبیر اور جو ہے یہ دونوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بیٹھے ہوئے سر جوڑ کے مشورہ کر رہے تھے کیا کرنا چاہیے۔ ادھر سے کوفے والوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کہ آپ آئیں۔ ابھی یہ مکہ میں ہی تھے کہ خطوط کا آنا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے اپنا جو ہے مقرر کرتے ہیں۔ تو خطوط کا آنا سلسلہ شروع ہوا، آگے پھر کیا ہوا اس پہ بات پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔